اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے نگاہ ڈالنے کے احکام۔ فرماتے ہیں مرد کے لیے نامحرم عورتوں کا جسم دیکھنا اور اسی طرح ان کے بالوں کو دیکھنا خواہ لذت کے ارادے سے ہو یا اس کے بغیر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یا نہ ہو، حرام ہے۔ ان کے چہرے پر نگاہ ڈالنا اور ہاتھوں کو کلائیوں تک دیکھنا اگر لذت کے ارادے سے ہو یا حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو حرام ہے، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ لذت کے ارادے کے بغیر اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تب بھی نہ دیکھے۔ اسی طرح عورت کے لیے نامحرم مرد کے جسم پر نظر ڈالنا لذت کے ارادے سے اور حرام میں مبتلا ہونے کے خوف کے ساتھ حرام ہے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر لذت کا ارادہ اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تب بھی نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ لیکن اگر عورت مرد کے جسم کے ان حصوں مثلاً سر، دونوں ہاتھوں اور دونوں پنڈلیوں پر جنہیں عموماً مرد نہیں چھپاتے، لذت کے ارادے کے بغیر نظر ڈالے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ بے پردہ عورتیں جنہیں اگر کوئی پردہ کرنے کے لیے کہے تو اس کی اہمیت نہ دیتی ہوں، ان کے بدن کی طرف دیکھنے میں اگر لذت کا قصد اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس حکم میں کافر اور غیر کافر عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ چہرے اور جسم کے دیگر حصے جنہیں چھپانے کی وہ عادی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں عورت کو چاہیے کہ وہ علاوہ چہرے اور ہاتھوں کے، سر کے بال اور اپنا بدن نامحرم مرد سے چھپائے، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اپنا بدن اور سر کے بال اس لڑکے سے بھی چھپائے جو ابھی بالغ تو نہ ہوا ہو لیکن اتنا سمجھدار ہے کہ اچھے برے کو سمجھتا ہو، اور احتمال ہو کہ عورت کے بدن پر اس کی نظر پڑنے سے اس کی جنسی خواہش بیدار ہو جائے گی۔ لیکن عورت نامحرم مرد کے سامنے چہرہ اور کلائیوں تک ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، لیکن اس صورت میں حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یا کسی مرد کو ہاتھ اور چہرہ دکھانا حرام میں مبتلا کرنے کے ارادے سے ہو تو ان دونوں صورتوں میں ان کا چھپانا واجب ہے۔ فرماتے بالغ مسلمان کی شرمگاہ دیکھنا حرام ہے، اگرچہ ایسا کرنا شیشے کے پیچھے سے یا آئینے میں یا صاف شفاف پانی وغیرہ میں ہی کیوں نہ ہو، اور احتیاط لازم بنا پر یہی حکم ہے کافر اور اس بچے کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے جو اچھے برے کو سمجھتا ہو۔ البتہ میاں بیوی ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو مرد اور عورت آپس میں محرم ہو، اگر وہ لذت کی نیت نہ رکھتے ہو اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو شرمگاہ کے علاوہ ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرد کو دوسرے مرد کا بدن لذت کی نیت سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور ایک عورت کا دوسری عورت کے بدن کو لذت کی نیت سے دیکھنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر حرام کام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو بھی دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ اچھا، فرماتے اگر کوئی مرد کسی نامحرم عورت کو پہچانتا ہو، اگر وہ بے پردہ عورتوں میں سے نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے اس کی تصویر نہیں دیکھنا چاہیے، بجز چہرے اور ہاتھوں کی کہ انہیں دیکھنا بغیر لذت ہو اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو جائز ہے۔ اگر لازم ہو کہ ایک عورت کسی دوسری عورت کا یا اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کا اینما کرے یا اس کی شرمگاہ کو دھو کر پاک کرے تو ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ پر کوئی چیز لپیٹ لے تاکہ اس کا ہاتھ اس عورت یا مرد کی شرمگاہ پر نہ لگے۔ اگر ایک مرد کسی دوسرے مرد یا اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کا اینما کرنا چاہے یا اس کی شرمگاہ کو دھو کر پاک کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی کوئی چیز اپنے ہاتھ پر لپیٹے۔
اگر عورت نامحرم مرد سے اپنے کسی ایسی بیماری کا علاج کرانے پر مجبور ہو جس کا علاج وہ بہتر طور پر کر سکتا ہو تو وہ عورت اس نامحرم مرد سے اپنا علاج کرا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ مرد علاج کے سلسلے میں اس کو دیکھنا یا اس کے بدن کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو تو ایسا کرنے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر وہ محض دیکھ کر علاج کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اس عورت کے بدن کو ہاتھ نہ لگائے، اور اگر صرف ہاتھ لگانے سے علاج کر سکتا ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس عورت پر نگاہ نہ ڈالے۔ فرماتے ہیں اگر انسان کسی شخص کا علاج کرنے کے سلسلے میں اس کی شرمگاہ پر نگاہ ڈالنے پر مجبور ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ آئینہ سامنے رکھے اور اس میں دیکھے، لیکن اگر شرمگاہ پر نگاہ ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو ایسا کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر شرمگاہ پر نگاہ ڈالنے کی مدت آئینے میں دیکھنے کی مدت سے کم ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ والسلام علیکم۔